أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے، بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستگیر بھی وہی ہے اور لجپال بھی وہی ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے مومنوں پر ایک ذمہ داری لگائی ہے. ایمان والوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم فرمایا ہے. قرآن پاک میں کائنات کے شہنشاہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے، فرمایا ایمان والو قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم نے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور یہاں حکم جو ہے وہ صرف سعودیہ والوں کو نہیں کیا گیا، صرف علماء کو نہیں کیا گیا، بلکہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے۔ اور المرء للوجوب، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے وہ واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، حکم کیا ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ کیسی آگ ہے جہنم کی، جس کے اندر ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے، انسان اور پتھر مل کر کے اس آگ کو اور زیادہ کرتے چلے جائیں گے۔ وہاں پر فرشتے، ایسے سخت فرشتے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے، اللہ کا حکم ہے اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی بیویوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آج جو بیٹا اور بیٹی اگر دنیا میں بیمار ہو جائیں، والدین پریشان ہو جاتے ہیں، کبھی اس ہاسپٹل میں کبھی اس ہاسپٹل میں، کبھی اس شہر اور کبھی اس شہر، کبھی باہر کے ملک جا کر کے اس کا علاج کرواتے ہیں کہ میرا بیٹا تکلیف کے اندر ہے، میرا بیٹا بیماری کے اندر ہے، میرا بیٹا پریشانی کے اندر ہے، مجھے اس کی یہ تکلیف دیکھی نہیں جاتی، میری ساری دولت چلی جائے، میں اپنی ساری دولت دینے کے لیے تیار ہوں، میری اولاد کو صحت مل جائے، میری اولاد اس پریشانی سے نکل جائے۔ یہ دنیا کی عارضی پریشانی، یہ عارضی تکلیف، اس کے لیے ہم والدین اتنے پریشان ہیں، یہ دنیا کی عارضی تکلیف ہے۔ اور وہ جو جہنم کی آگ ہے، وہ جو جہنم کی آگ ہے جو بھڑکتی چلی جا رہی ہے، جو جہنم کی آگ ہے، اس آگ سے ہم نے اپنے بچوں کو بچانا ہے، اس آگ سے ہم نے اپنا اہل و عیال کو بچانا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے، یہ اللہ کا امر ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنی بیوی اور بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اللہ کیوں حکم فرما رہے ہیں؟ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اس لیے حکم کیا جا رہا ہے کہ جو بھی بندہ جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا، وہ شخص کامران ہو گیا جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ اور یہ جو دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، یہ جو دنیا کی متاع ہے، یہ تو ایک دھوکے کا سامان ہے۔ آپ اس دنیا کی زندگی کو
کامیابی نہ سمجھیے، مال اور دولت کو کامیابی نہ سمجھیے۔ ایک عربی کا شاعر ہے، کہتا ہے ان کان یوما لشخص ففی غد یتغلب۔ آج انسان یہ سمجھتا ہے آج میں اوپر ہوں، دنیا میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہ نیچے ہوگا، دنیا اس کے اوپر ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے۔ جتنا بھی انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، جب اس نے مر جانا ہے تو اس نے نیچے ہونا ہے، اور اس کی بلڈنگیں، اس کی دولت، اس کی فیکٹریاں، اس کا مال، اس کا متاع اس کے اوپر ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، یہ کامیابی کا راز نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانے، ہماری زندگی کا سب سے بڑا یہی ذمہ داری ہونی چاہیے۔ دن رات والدین کو یہی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو ایک کامیاب انسان بنانے۔ ہر انسان یہ بات کرتا ہے نا، میں اپنے پتر نو کامیاب بناونے، میں اپنی تینوں کامیاب بناونے۔ قرآن کہتے کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، جس کو جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ آئیے ہم نے اپنی اولاد کی کامیابی کے بارے میں سوچنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ دیکھیے تو صحیح نا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کن کی بیٹی ہیں؟ یہ نبیوں کے امام کی بیٹی ہیں۔ نبی علیہ السلام جو ساری کائنات کے دلہا پیغمبر ہیں، جن کو اللہ نے سب سے اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کی بیٹی ہے، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ حضور اتنا پیار کرتے ہیں، حضور اتنی محبت کرتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر بھی یہ بات کہی جاتی ہے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور تو انو پتہ کوئی نہیں میں کڈا بڑا پیر پھڑ لیتے، میرا نسب اور میرا سلسلہ کن کے ساتھ جا کر کے ملتے، آپ کو نہیں پتہ میں کن کی بیعت میں کر کے آ گیا ہوں۔ پیر صاحب نے آکھی ہے پتر کوئی بھی عمل نہ کری، بس تو ساڈا بیعت ہو گئے، جنت تیرے نام ہے۔ اب جنت پیر صاحب خود لے کر کے دیں گے۔ یہ دیکھیے جو کائنات کا سب سے بڑا پیر ہے، وہ اپنی اولاد کی تربیت فرما رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا فاطمہ، کل قیامت والے دن یہ نہ سمجھنا کہ میرا باپ نبیوں کا امام ہے مجھے بچا لے گا، کل قیامت والے دن یہ نہ سمجھنا کہ آپ کے بابا نبیوں کے امام ہیں، کائنات کے دلہا پیغمبر ہیں، مجھے عمل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، جنت مجھے خود ہی مل جائے گی۔ فرمایا نہیں فاطمہ اعملی بیٹا فاطمہ عمل کر کے آنا، جہنم کی آگ سے بچنا ہے، میرا ساتھ چاہیے، جنت چاہیے، تو بیٹا فاطمہ عمل کر کے آنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام اپنی اولاد کی تربیت فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام خود تربیت فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو اور مجھے سب سے زیادہ فکر اسی بات کی ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ آئیے پچھلا جمعہ بھی آپ نے سنا، اس خطبے میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کون کون سے وہ اصول و ضوابط ہیں کہ ہم ان کو اپنا کر کے اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کے لیے سب سے پہلا حق تربیت کا آغاز کہاں سے کرنے؟
ہم نے ہمہ وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی اولاد کے لیے دعا کرنی ہے، دعا کرنی ہے۔ والدین کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ والدین نے اپنے بچوں کے خیر خواہی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہر وقت رب سے دعا کیجئے۔ اللہ والدین کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اللہ ماں کی دعا کو رد نہیں فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر دیکھئے نا، اپنے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر اللہ کے نبی بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے رہے ہیں۔ ابھی بیٹا دنیا میں نہیں آیا، حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، اے اللہ مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ دیکھئے اب تو صحیح نا، ابھی بیٹا دنیا میں نہیں آیا ہے، اس کی نیکی کی پہلے دعا کی جا رہی ہے، اے اللہ پتر دینا ہی تے نیک عطا کرنا ہی، اے اللہ اچھا بیٹا، نیک بیٹا، صالح بیٹا عطا فرما۔ آج عجب انداز ہے نا، ہماری دعائیں عجیب عجیب ہیں۔ حضرات گرامی قدر دعائیں ہو رہی ہیں، اے اللہ بیٹا عطا فرما، اے اللہ بیٹا عطا فرما، اے اللہ خوبصورت بیٹا عطا فرما۔ اور ہماری مائیں بہنیں، ان کا بھی عجب انداز ہے، کہا جی مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے، ڈاکٹر نے مجھے یہ کہا ہے کہ اپنے کمرے کے اندر نا خوبصورت تصویریں لگاؤ بچوں کی، اور اچھے مناظر کی تصویریں لگاؤ تو کیا ہوگا؟ تمہارا بیٹا خوبصورت پیدا ہوگا۔ میں نے کہا میری بہن، تو نے یہ تو سوچ لیا کہ میں اچھی تصویریں دیکھوں گی تو میرا بیٹا خوبصورت پیدا ہوگا؟ کیا تیرا اس بات پر ایمان نہیں ہے کہ تو رب کا قرآن پڑھے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، بیٹا تیرے پیٹ کے اندر ہے، اولاد تیرے پیٹ کے اندر ہے، بیٹی تیرے پیٹ کے اندر موجود ہے، تو اس کو قرآن سنائے گی، تو اس کو اذکار سنائے گی، تو اس کے لیے رب کا قرآن پڑھے گی، عبادت کرے گی، دعا کرے گی، تو تیرا بیٹا، تیری اولاد خوبصورت پیدا ہوگی، تیری اولاد اچھی پیدا ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، آئیے یہی انداز آپ کا اور میرا ہونا چاہیے، ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ حضرت زکریا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، اے اللہ مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ حضرات گرامی قدر، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں، ابھی سے اپنے بچوں کی تربیت کا سوچ کر کے رکھیے، ابھی سے اس بات کی نیت کیجئے کہ میں نیک گھر کے اندر شادی کروں گا، نیک بیوی لے کر کے آؤں گا، اپنے بچوں کے لیے نیک ماں کا انتخاب کروں گا، اور پھر میں دعائیں کروں گا، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، اے اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما۔ حضرات گرامی قدر دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ہم نے بھی کبھی یہ دعا کیا، اللہ میرے پتر نو نمازی بنا دے؟ ساڑیاں دعاواں ساریاں دنیا واسطے، تو پھر آگتے میرا پتر جو ہے نا ان کی تربیت کوئی نہیں ہوئی، تو میرا پتر وہ میرے سامنے بدتمیزی کر دے، تو میرا پتر میری گل نہیں ماندا۔ مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے ان کی تربیت کے لیے کیا کیا ہے؟ آج کا خطبہ فکری خطبہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے دعائیں کرنی ہیں، اللہ کے سامنے آنسو بہانے ہیں، اللہ کے سامنے رو کر کے اللہ کے سامنے دعائیں کیجئے۔ آئیے، نبی علیہ السلام کا بھی یہی انداز تھا۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام کے پاس نا 3 بچے ہیں جو نبی علیہ السلام کی بڑی خدمت کرتے، چھوٹی عمر کے صحابی ہیں، 3 بچے نبی علیہ السلام کی خدمت میں دن رات لگاتے، نبی علیہ السلام کی بڑی
کی خدمت کیا کرتے ہیں اور تینوں کا نام عبداللہ ہے. سبحان اللہ, تینوں کا نام ہی عبداللہ ہے. حضور علیہ السلام ان کے لیے تہجد میں دعا کیا کرتے, ان کے لیے دعائیں کیا کرتے. حضور علیہ السلام ان تینوں کے لیے دعائیں فرمایا کرتے. اللہ نے ایسی دعا قبول کی, اللہ نے ان تینوں بچوں کو اپنے اپنے فن کا امام بنا دیا. ایک حضرت عبداللہ بن عباس ہیں, اللہ نے امام المفسرین بنا دیا ہے. ایک حضرت عبداللہ بن عمر ہیں, اللہ نے امام المحدثین بنا دیا ہے. ایک عبداللہ بن مسعود ہیں, اللہ نے امام الفقہاء بنا دیا ہے. سبحان اللہ. اپنے بچوں کو علماء کی تربیت میں دیجئے, اپنے بچوں کو اساتذہ کی تربیت میں دیجئے. حضرات گرامی قدر, آئیے دعائیں اساتذہ کی, بڑوں کی, والدین کی دعاؤں کے ساتھ تقدیر بدل جاتی ہے, دعاؤں کے ساتھ نقشے بدل جاتے ہیں. حضرات گرامی قدر, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا, انس بیٹا عطا فرمایا ہے. لے کر کے حضور کی خدمت میں آ گئی ہیں. عرض کرتی, آقا اس بیٹے سے میں نے اور کوئی کام نہیں لینا ہے, یہ آپ کا خادم بنے گا, یہ آپ کا غلام بنے گا, یہ آپ کا نوکر بنے گا, یہ آپ کی جوتیاں اٹھائے گا, یہ آپ کی دن رات خدمت کرے گا. اس کی صرف ایک ذمہ داری ہے, میں نے اس کو آپ کے لیے وقف کر دیا ہے, یہ آپ کا خادم ہے. آج کے بعد نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہنے لگ گئے. نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے حضرت انس کے لیے 2 دعائیں فرمائی ہیں. آپ نے عرض کیا, اے اللہ انس کے رزق میں بھی برکت فرما, اے اللہ انس کی اولاد میں بھی برکت فرما دے. حضرت انس فرماتے ہیں, پھر اللہ نے مجھے ایسی بہار عطا فرمائی, اللہ نے ایسا رزق میں ایسی برکت عطا فرمائی ہے. میرا ایک باغ ایسا تھا, لوگوں کا باغ 1 سال میں 1 مرتبہ پھل دیا کرتا, میرا باغ 1 سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا. فرمایا ایسی دعا قبول ہوئی ہے, اللہ نے میری نجی مال میں اتنی برکت عطا فرمائی. فرمایا اتنی برکت کہ میں سونے کی اینٹوں کو لکڑی کے کلہاڑے کے ساتھ کاٹا کرتا تھا, سونے کی اینٹوں کو اللہ نے اتنی دولت عطا فرمائی. اور اللہ نے پھر میری اولاد میں ایسی برکت عطا فرمائی ہے. فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اپنے بیٹے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں 100 سے زیادہ اپنی زندگی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. سبحان اللہ. دعائیں تربیت, دعائیں رنگ لے کر کے آتی ہیں. حضرات گرامی قدر, آئیے دعائیں ہیں, پھر تربیت ہے. تربیت نبی علیہ السلام حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, امام حسن آپ کے پاس بیٹھے ہیں. نبی علیہ السلام نے دیکھا حضرت امام حسن نے کھجور پکڑ کر کے نا اپنے منہ کے اندر ڈال لی ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا, آپ نے فوراً انگلی ڈال کر کے حضرت حسن کے منہ سے کھجور کو نکالا اور کہا, بیٹا اس کو نکالیے, یہ صدقے کی کھجور ہے اور صدقہ اللہ نے ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے, صدقہ اہل بیت کے لیے جائز کوئی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر, آئیے نا کتنا ہی خوبصورت ہو کہ ہم بھی اپنے بچوں کے منہ سے وہ نوالے نکالے اور کہے بیٹا یہ حرام ہے, یہ کھانا کوئی نہیں ہے. میں نے آپ کو حلال کا لقمہ کھلایا ہے. میں نے ایسے نوجوان, ایسے بزرگ دیکھے ہیں جن سے پوچھا جائے نا, آپ کی اولاد بڑی, آپ کی فرما بردار بڑی نیک اولاد ہے, آپ کا اصول کیا تھا, کس انداز سے تربیت کی ہے, تو ان کی ایک ہی بات ہوتی ہے, مولانا میں ساری زندگی اپنی اولاد نو حرام دے ایک لقمہ بھی نہیں کھوایا. یہ بات یاد رکھیے گا, حرام کا ایک لقمہ بھی نسلیں برباد کر دیتا ہے. آپ بچوں کو, اولاد کو حرام کھلائیں اور پھر آپ یہ سوچیں
کہ وہ جو کھا کر کے بڑے ہو رہے ہیں اور وہ تربیت یافتہ ہوں گے، وہ نمازی ہوں گے اور بڑے عبادت گزار ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر آئیے تربیت نبی علیہ السلام نے کر کے دکھلائی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی اور میری اماں جان، نبی علیہ السلام نے نا ان کے ساتھ جب نکاح فرمایا، ان کا ایک بیٹا تھا، حضرت ابو سلمہ سے ان کا ایک بیٹا جو یہ ساتھ لے کر کے آئی ہیں۔ حضرات گرامی قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے اس بیٹے کو اپنے ساتھ کھانے پر دسترخوان پر بٹھایا ہوا ہے، بڑے پیار اور محبت کے ساتھ تھال آ گیا، دسترخوان لگ گیا۔ حضرات گرامی قدر وہ جو بچہ ہے نا، وہ کبھی ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی کھانے کے برتن پہ ادھر ہاتھ مارتا ہے، کبھی ہاتھ ادھر لے کر کے جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے نا اس بچے کا، اس بیٹے کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر کے فرمایا، یا غلام، اے میرے بیٹے، سم اللہ وقل بیمینک وقل مما یلیک۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا جب کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے آغاز کرنا ہے، بیٹا جب کھانا کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، بیٹا جب کھانا کھانا ہے تو اپنے سامنے سے کھانا ہے۔ نبی اسلام تربیت فرما رہے ہیں۔ ہم بھی ایسا کرتے ہیں، ہمارا بیٹا، ہماری اولاد ہمارے ساتھ بیٹھی ہے تو ہم ان کو بتائیں کہ بیٹا نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے، طریقہ یہ ہے، آپ نے اس انداز سے کھانا کھانا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما، تربیت بتلا رہا ہوں، مائیں تربیت جب کرتی ہیں تو پھر اس انداز کا انقلاب آیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی قدر حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صحابہ کا جم گٹھا لگا ہوا، توجہ میری طرف رکھیے، صحابہ نبی علیہ السلام کی گفتگو کو سماعت کر رہے ہیں، خطبہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اور دیکھتے کیا ہیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، چھوٹی چھوٹی آپ کی عمر ہے اور آپ اپنے نانا کا خطبہ سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اپنے نانا کا خطبہ سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ کتنی عمر ہوگی؟ اندازہ آپ یہ لگائیے کہ 2 قدم چلتے ہیں، لڑکھڑاتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں تو پھر گر جاتے ہیں، 2 قدم چلتے ہیں تو پھر گر جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سے دیکھا نہیں گیا، وہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنا خطبہ چھوڑا، آپ نیچے اترے ہیں، آپ نے اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا ہے، آپ منبر پر لے کر کے آئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر میرا آپ سے یہ سوال ہے، جو بچے لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آ رہے ہیں، بھلا ان کی عمر کتنی ہوگی؟ چھوٹی سی ان کی عمر ہے، ذرا مجھے یہ تو بتلاؤ نا، ان بچوں کو تیار کر کے مسجد میں بھیجا کس نے ہے؟ ایک ماں نے بھیجا ہے، جس ماں کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اماں نے تربیت کا آغاز کر دیا ہے، اماں نے تربیت کر دی ہے، بیٹا آج جمعہ ہے، آج جمعہ ہے، اپنے نانا کے پیچھے جا کر کے نماز پڑھ کر کے آؤ، اپنے نانا سے تربیت لے کر کے آؤ۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں، پھر جب تربیت اس انداز کی ہو، میں کہا کرتا ہوں، ماں دی گودے در سگاہ پہلی، اس ماں کی گود سے ہی تربیت ملتی ہے، اس ماں کی گود سے ہی محدث پیدا ہوئے، اس ماں کی گود سے ہی علماء پیدا ہوئے، اس ماں کی گود سے ہی نبی پیدا ہوئے، اس ماں کی گود سے ہی بڑے بڑے ولی پیدا ہوئے۔ اور میں آخنا، اگر اماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہوئے نا تے پھر پتر حسن و حسین ہی پیدا ہویا کر دینے، اور جمیں دی ماں ہوئے اومیں دی اولاد ہویا کر دیئے۔ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو پھر بیٹا امام بخاری پیدا ہوا کرتا ہے، اگر ماں دیندار ہو تو پھر بیٹا امام مالک پیدا ہوا کرتے ہیں، اگر ماں دیندار ہو، اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو پھر بیٹا امام نسائی پیدا ہوا
کرتا ہے۔ اگر ماں دیندار ہو تو پھر بیٹا امام ابن تیمیہ پیدا ہوا کرتا ہے۔ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو پھر بیٹا محمد بن قاسم پیدا ہوا کرتا ہے۔ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو پھر بیٹا صلاح الدین ایوبی پیدا ہوا کرتا ہے۔ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو پھر بیٹا نور الدین زنگی پیدا ہوا کرتا ہے۔ اگر ماں قرآن پڑھنے والی ہو تو پھر بیٹا علامہ احسان الہی ظہیر پیدا ہوا کرتا ہے۔ اگر مائیں قرآن پڑھنے والی ہو تو پھر بیٹے رب کے ولی پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اور آج مجھے وہ مائیں نظر نہیں آتی، پہلے مائیں دودھ پلایا کرتی تھی، ساتھ رب کا قرآن پڑھا کرتی تھی۔ آج دودھ پلایا جا رہا ہے، سامنے ٹیلی ویژن چل رہا ہے، ڈرامے اور فلمیں چل رہی ہیں۔ میں نے کہا بابا جس بچے نے بچپن میں ہی گانوں کی آواز سنی ہے وہ بڑا ہو کر کے رب کا ولی نہیں بنے گا، سنگر ہی بنے گا، ڈرامے باز ہی بنے گا۔ یہ ہمارے گھر کی حالت ہے۔ بچوں کی تربیت ہمارے اوپر سب سے بڑا فرض ہے۔ بچہ بھوکا سو جائے، ہم نے یہی سمجھا ہے نا کہ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ میں اپنی اولاد نو کھان پین واسطے دینا ہے، میں سارا دن دکان تے کم کرنا تو میں روزی لے کے روٹی لے کے جامنا ہے، میری صرف اتنی ذمہ داری ہے۔ نہیں نہیں نہیں، بھوکا سو جائے لیکن بے نمازی نہ سوئے۔ سبحان اللہ ہے، اولاد بھوکی سو جائے لیکن بے نمازی نہ سوئے۔ مجھے آج بھی اپنے بچپن کی بات یاد ہے کہ میں جب گھر آتا تو میری اماں فرمایا کرتی کہ جب تک نماز نہیں پڑھو گے بیٹا روٹی نہیں ملے گی، روٹی تد ملے گی جب نماز پہلے ادا کر لو گے۔ ایسی تربیت جب مائیں دیتی ہیں نا تو پھر انسان کی تقدیر بدلتی ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے آئیے، مائیں قرآن پڑھیں، ماؤں کا اصل کردار ہے۔ حضرات گرامی قدر دین سکھائیے، دین سکھلائیے۔ اور میں کہا کرتا ہوں ہماری سوچ ہی نہیں ہے، دین کی طرف ہمارا ذہن ہی نہیں ہے، ہم دین پڑھانا ہی نہیں چاہتے، ہم دین سکھانا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نے تو اپنے بچوں کو علماء سے متنفر کر دیا، پتر اے مولوی لوگ جرے یہ اچھے نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے اس انداز کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کر دی ہے۔ میں بڑا ہی خوش ہوتا ہوں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جمعے کے بعد مجھ سے آ کر کے ملتے ہیں، ان کی تربیت ان کے والدین کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بیٹی آتی ہے، ہر جمعے مجھ سے آ کر کے مصافحہ کر کے جاتی ہے، مل کے جاتی ہے، اس کے والد نے اس کی تربیت کی ہے، جمعے کے لیے نماز کے لیے ساتھ لے کر کے آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے اپنا انداز۔ میں پرسوں جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، میری چھوٹی سی 9 ماہ کی بیٹی ہے، میں مسجد میں اس کو ساتھ لے کر کے گیا اور نماز ہو رہی ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے اور وہ چھوٹی سی بیٹی رب کا قرآن سن رہی ہے۔ آپ اس ماحول کے اندر اپنے بچوں کی تربیت کیجئے، قرآن پڑھائیے، اپنے بچوں کو انگریز نہ بنائیے۔ اگر آپ اپنے بچوں کو انگریز بنائیں گے تو پھر انگریز کا تو قانون یہی ہے کہ جب بوڑھے والدین ہو جائیں تو ان کو اولڈ ہاؤس کے اندر جا کر کے بھیج دیا جائے۔ انگریز نے یہ قانون نہیں سکھایا ہے کہ اپنے بچوں اپنے والدین کے قدم چومنے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے۔ یہ قانون بتلایا ہے تو رب کے قرآن نے بتلایا ہے۔ تو اپنے پتر نو قرآن پڑھایا ہی کوئی نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے یہ پڑھا ہی نہیں، اس نے یہ آیت پڑھی کوئی نہیں ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے، نیکی کرنی ہے، ان کو اف تک نہیں کہنا، جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف نہیں کہنا۔ حضرات گرامی قدر، ہم نے نبی علیہ السلام کی حدیث نہیں پڑھائی ہے، ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہے۔ آؤ کاش تم نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زندگی اپنے بچوں کو پڑھائی۔
ہوتی، قرآن حدیث کی تعلیم دی ہوتی۔ آؤ میں تمہیں بتلاؤں والدین کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے۔ میں نے صحیح مسلم شریف کی ایک روایت پڑھی ہے، مجھے اس سے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہی سمجھ آئی ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے دو جہانوں کے امام کی خدمت کر رہا ہے۔ جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نبی علیہ السلام کی خدمت کر رہا ہے۔ جو اپنے والدین کو پانی پلاتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پانی پیش کر رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر سنیے صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک نوجوان دور دراز سے آیا، نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کا خادم بن گیا ہے، آپ کا غلام بن گیا ہے، آپ کا صحابی بن گیا ہے، اب دن رات حضور کی خدمت کرتا ہے، دن کو بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے، رات کو جب حضور گھر چلے جاتے ہیں آپ کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ جاتا ہے، دن کو بھی حضور کی خدمت میں رہتا ہے، رات کو بھی حضور کی خدمت میں رہتا ہے۔ ایک روز عرض کرنے لگا، آقا مجھے آپ کی جدائی مجھ سے برداشت کوئی نہیں ہے، میں نے اب زندگی آپ کے ساتھ ہی گزارنی ہے، میری زندگی اب مدینہ کی گلیوں میں گزرے گی، میری زندگی اب آپ کے چہرے کو تکتے ہوئے گزرے گی، میری زندگی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہوئے گزرے گی، میری زندگی آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے گزرے گی، میں آپ کے ساتھ جہاد کرتا جام شہادت نوش کر جاؤں گا، میں نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، میں نے اپنے وطن واپس نہیں جانا، میں نے مدینے کو نہیں چھوڑنا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، بیٹا یہ تو بتلا کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے، کیا اماں موجود ہے یا ابا موجود ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، بل کلاہما یا رسول اللہ، اللہ کے نبی دونوں ہی موجود ہیں، میری اماں بھی موجود ہیں، میرے ابا بھی زندہ اور جاوید موجود ہے۔ حضور علیہ السلام نے اگلا سوال کیا، آپ فرماتے ہیں، بیٹا مجھے یہ تو بتلائیے آپ مدینہ میں کس لیے رہنا چاہتے ہیں، آپ میری خدمت میں کس لیے رہنا چاہتے ہیں، آپ کس غرض سے مدینہ میں رہنا چاہتے ہیں؟ تو وہ عرض کرنے لگا، ابتغ الاجر من اللہ، اے اللہ کے پاک پیغمبر میری خواہش یہ ہے میں آپ کی خدمت کروں گا، اللہ مجھے اجر عطا فرمائیں گے، میں مدینہ میں رہوں گا، اللہ مجھے اجر عطا فرمائیں گے، میں جہاد کروں گا، اللہ مجھے اجر عطا فرمائیں گے۔ سنیے حضور فرماتے ہیں، ارجی الی والدیکا، جا بیٹا اپنے والدین کے پاس واپس چلا جا کر کے اپنے والدین کی خدمت کر، اپنے والدین کے جا کر کے پاؤں پکڑ لے، اپنے والدین کی خدمت کر، مدینہ چھوڑ دے، مدینہ چھوڑ کر کے چلا جا، میری زیارت چھوڑ کر کے چلا جا، میری خدمت چھوڑ کر کے اپنے والدین کی خدمت میں چلا جا، جہاد فی سبیل اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت میں چلا جا۔ حضور فرماتے ہیں، جو اجر تجھے جہاد میں ملے گا، مدینہ میں ملے گا، اللہ وہی اجر تجھے اپنے والدین کی خدمت کرنے کی وجہ سے عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ تعلیم ہے دین کی، یہ تعلیم ہے حضور علیہ السلام کی حدیث کی۔ میرے آقا نے ایسی ذہن سازی کی ہے، ایسی تربیت فرمائی ہے، اور یہ تبھی معلوم ہوگی جب آپ اپنے بچوں کو ان صفوں میں بٹھائیں گے، قرآن پڑھائیں گے، دین پڑھائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا آپ جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی نے تو کمال کر دیا، میرے نبی نے تربیت کی ہے، کمال کر دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کو ایسا سبق پڑھایا، ایسی تربیت کی ہے کہ رہتی دنیا تک مثال بن گئی۔ دیکھیے ایک دشمن ہے، دشمن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا گستاخ ہے، میرے نبی کی توہین
توہین کرنے والا ہے، میرے نبی کا گستاخ ہے، اور آج اس نے گستاخی کی ہے حضور کی، اور کیا کہتا ہے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، کہنے لگا ہم جا کر کے وہ جو ذلیل نعوذ باللہ لوگ ہیں جو مکے سے آئے ہیں مدینہ میں رہنے کے لیے، ہم نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے، ان کو نکال دیں گے۔ مکے سے کون آیا تھا؟ نبی علیہ السلام کی اس نے توہین کر دی، حضور علیہ السلام کی اس نے گستاخی کر دی۔ حضرت فاروق اعظم کو پتا چلا آپ نے تلوار نیام سے نکالی ہے، آپ کے ہاتھ کب کب آ رہے ہیں، عرض کرتے آقا اشارہ ابرو کیجئے، حکم فرمائیے، آج تو اس نے اخیر کر دی، آپ کی توہین کر دی، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرات گرامی قدر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی سے اجازت لے رہے ہیں، اسی دوران اس کا بیٹا آ گیا، بیٹا حضور کا صحابی ہے، آ کر کے عرض کرنے لگا آقا میرا باپ آپ کی توہین کرتا ہے، میرا باپ آپ کا گستاخ ہے، آپ کی اس نے توہین کی ہے، اگر آپ نے اس کے قتل کا فیصلہ فرما ہی لیا ہے آپ کسی اور کو حکم نہ فرمائیے، آپ مجھے حکم کیجئے، میں اپنے باپ کی گردن لا کر کے آپ کے قدموں میں رکھوں گا، میں اپنے باپ کی گردن کو تن سے جدا کروں گا، میں اپنے باپ کو قتل کروں گا، میرا باپ، میں اپنے باپ کا بڑا لاڈلا ہوں، لیکن آقا مجھے سب سے زیادہ آپ سے پیار ہے، میں آپ کی محبت میں آپ کے لیے اپنے گستاخ باپ کو قتل کر سکتا ہوں، آپ مجھے حکم فرمائیے۔ سنیے میرے نبی نے کیا تربیت کی ہے، میرے نبی نے والدین کا کیا رتبہ بیان کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں بر اباکا واحسن صحبتہ، اور جاؤ میرے یار واپس چلا جا کر کے اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کر، اپنے والد کے ساتھ نیکی والا سلوک کر، وہ گستاخ ہمارا ہے، وہ ہمارا گستاخ ہے، تیرا تو والد ہے، گستاخی اس نے ہماری کی ہے، تیرا تو باپ ہے، چاہے کتنا بڑا گستاخ کیوں نہیں ہے، جا کر کے اپنے والد کی جا کر کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، نیکی کا برتاؤ کر۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اتنا بڑا گستاخ باپ ہے لیکن بیٹے کو اس کی بھی توہین کرنے کی اجازت کوئی نہیں دی ہے۔ یہ تعلیم ہے حضور علیہ السلام، یہ نبی علیہ السلام کے دروازے سے ملے گی۔ حضرات گرامی قدر جب تک ہم اس دروازے پر نہیں آئیں گے یہ تعلیم، یہ تربیت نہیں مل سکتی۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، اللہ نے 2-4 پیسے دے دیے نا، امیر ہو گیا بندہ، تو پھر اس کی سوچ تبدیل ہو گئی ہے، ہون آخدے نہیں میں اپنے پتر نو انجینئر بناونے، ڈاکٹر بناونے، بڑا انسان بناونے، اب نہیں، اب میں مسجد میں نہیں بھیجتا۔ یہ سکیچ بن گیا، یہ سوچ بن گئی، جو مسجد میں جو لوگ جاتے ہیں، جو بچے پڑھتے ہیں، وہ غریب لوگوں کے بچے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمارا تو ایک سٹیٹس ہے نا، تو ہم اپنے بچوں کو مولوی بنائیں گے، اب بچوں کو مولوی بنائیں گے، اور یہ بتایا جاتا ہے پتر مولوی بن گیا تو کھائیں گا کتھوں، مولوی بن گیا تو کتھوں کھائیں گا۔ حضرات گرامی قدر، خلیفہ ہارون الرشید امام نسائی رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے میں آپ کی ڈیوٹی لگاتا ہوں، آپ نے میرے بیٹے کو پڑھانا ہے، آپ نے میرے بیٹے کی تربیت کرنی ہے، اس کو حدیث پڑھانی ہے، میرے گھر میں محل میں آ کر کے پڑھانی ہے۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ دین حضور علیہ السلام کا ہے، میں اس دین کو رسوا نہیں کر سکتا، میں آپ کے پاس آ کر کے نہیں پڑھا سکتا، ہاں جہاں میرے پاس غریبوں کے بچے آ کر کے پڑھتے ہیں وہیں پر آ کر کے اس شہزادے کو بھی پڑھنا پڑے گا۔ وہ ہارون الرشید کہنے لگا میں تو ایسے ہی آپ کو آزمانے کے لیے بات کی
آئی ہے بالکل درست ہے، وہیں پر میرا بیٹا پڑھے گا، صف پر بیٹھ کر کے پڑھے گا، چٹائی پہ بیٹھ کر کے پڑھے گا، کچی زمین کے اوپر بیٹھ کر کے پڑھے گا، دو زانو ہو کر کے پڑھے گا، با ادب ہو کر کے پڑھے گا، استاد کے پاس جا کر کے پڑھے گا۔ حضرات گرامی قدر شہزادہ ہارون الرشید کا چلا گیا ہے، امام صاحب کے پاس پڑھنے لگ گیا ہے، حدیث مصطفیٰ کے تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ ایک روز نا ہارون الرشید گزر رہا پروٹوکول کے ساتھ، تو اس نے دیکھا کیا ہے، یہ بیٹا جو ہے اپنے استاد کو وضو کروا رہا، شہزادہ اپنے استاد کو وضو کروا رہا ہے، ہاتھ کے اندر پانی پکڑا ہوا اور وضو کروا رہا ہے، پانی ڈال رہا ہے۔ ہارون الرشید کو غصہ آیا اور جا کر کے لوگ عجب انداز میں دیکھنے لگے کہ شاید استاد کو کہنے لگے کہ میرا بیٹا ناز و نخروں میں بلا ہوا، اتنا بڑا شہزادہ آپ اس سے خدمت کروا رہے، وضو کروا رہے ہیں، شاید استاد کو کچھ کہیں گے۔ قریب گیا تو جا کر کے اپنے بچے کو تھپڑ مار کر کے کہتا ہے، یہ کیسا ادب ہوا، تجھے نہیں پتا تو کتنے بڑے امام کے پاس پڑھ رہا ہے، تیرے استاد کتنے بڑے امام ہے بیٹا، یہ کیسا امداد ہے کہ آپ ایک ہاتھ سے پانی ڈال رہے ہیں اور امام صاحب خود اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں کو دھو رہے ہیں۔ بیٹا ایک ہاتھ سے پانی ڈالو، دوسرے ہاتھ سے اپنے استاد کے پاؤں دھو، پھر تمہیں ادب آئے گا، پھر تمہیں علم آئے گا۔ یہاں تک آنا پڑے گا اپنے بچوں کو سنوارنے کے لیے۔ حضرات گرامی قدر حضرت عمر بن عبدالعزیز جانتے ہیں، حضرت عمر بن عبد خلیفہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو ثانی عمر کہا جاتا ہے، اتنی بڑی عظیم شخصیت ہے، اتنی بڑی عظیم شخصیت ہے۔ آپ مجھے یہ بتلائیے یہ بنے کیسے ہیں؟ آخر ان کے پیچھے بھی ان کے والدین کی تربیت ہے۔ تربیت کیسی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز پڑھنے لگ گئے جناب صالح بن کسان کے پاس، یہ ان کے استاد ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں، والد نے داخلہ کروا دیا ہے، ان کے پاس بھیج دیا ہے، میرے بیٹے کی روحانی تربیت بھی کرنی ہے، میرے بیٹے کو پڑھانا ہے۔ حضرات گرامی قدر ایک روز پھر ایسا ہوا کہ مسجد میں استاد جی نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد استاد جی نے دیکھا کیا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ایک رکعت رہ گئی، نماز کی رکعت نہیں پڑھی ہے، ایک رکعت پیچھے کھڑے ہو کر کے ادا کر رہے ہیں۔ استاد نے بلا لیا، کہا بتلائیے تو صحیح آپ کی رکعت کیوں رہی ہے؟ کہا استاد جی میں نا بال بنا رہا تھا، تو بال بناتے بناتے مجھے تاخیر ہو گئی، تو میری نماز کی ایک رکعت رہ گئی ہے۔ استاد جی نے خط لکھا مصر کے اندر، ان کے والد بہت بڑے تاجر تھے مصر میں، ان کے والد کو خط لکھا، آج تیرے بیٹے کی ایک رکعت رہ گئی ہے بالوں کی وجہ سے، آج آپ کے بیٹے کی نماز کی ایک رکعت رہ گئی ہے۔ اور آپ بھی تو سنیے نا، آپ بھی تو اپنے دل میں جگہ دیجئے نا، ہمارے بچے 10 سال ہو گئے نماز کوئی نہیں پڑھی ہے، اور خود حاجی صاحب وڈے نمازی ہو، پتر بے نمازی لگا پھر دے، خود پکے نمازی ہو اور گھر کے اندر نماز کوئی نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ نے آپ سے سوال کرنا ہے۔ حضرات گرامی قدر والد محترم کے پاس جب خط آیا، آپ نے ایک نوجوان کو تیار کیا، کہا گھوڑا لے کر کے جاؤ، پیسے لے کر کے جاؤ اور میرے بیٹے کے پاس جاؤ اور یہ خط بھی لے کر کے جاؤ۔ حضرات گرامی قدر وہ پہنچے ہیں اور جا کر کے اس بیٹے کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو گھر سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے لے کر کے گئے ہیں، حجام کے پاس جا کر کے لے کر کے گئے، کہا اس کے بال سارے کے سارے کاٹ دو، اس کے بال سارے کاٹوا دیے، اور اس کو لے کر کے استاد کے پاس پہنچے ہیں اور جا کر کے خط دیا ہے۔ خط کے اوپر لکھا ہوا تھا، والد محترم کا خط آیا، کہا دیکھیے جس بالوں کی وجہ سے میرے بیٹے کی ایک رکعت رہی تھی، میں نے وہ بال اتروا دیے ہیں، میں اپنے بچے کو بڑا کامیاب انسان بنانا چاہتا ہوں، ایک چھوٹی سی بے غلطی آپ نے رہنے نہیں دینی ہے۔ ساڑھے پتر نو استاد جی کچھ کہہ دین
کیونکہ اسی دولت مند ہاں، اسی وڈے ہاں، تے اسی آکھنے مولوی صاحب دانے بھی تسی ساڑھے کو لو لیندے ہو تے ساڑھے پتر نو ہی مار دے ہو۔ یہ ہم نے اپنا معیار بنا دیا ہے کہ بھی میں چودھری ہاں تے میں عزت آلاں۔ تو جو دن رات قرآن پڑھاتا ہے، جو جن کے قدموں کے نیچے آسمان کے نورانی فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، ان کی عزت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اولاد کی تربیت کیجئے، اپنا ذہن بنائیے، اولاد کی تربیت کیجئے۔ آئیے میں آخری 2 منٹ میں یہ میں آپ کو بتلاؤں کہ اولاد کی تربیت کے لیے بہت سے اصول و ضوابط موجود ہیں، اور جہاں تک نماز کا معاملہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی تلقین کرنی ہے، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو اگر نماز نہ پڑھے تو اسے مار کر کے مسجد میں لے کر کے آئیے۔ میرے نبی بڑے رحیم کریم ہیں، میرے نبی رحمت للعالمین ہیں۔ 10 سال حضرت انس نے میرے نبی کی خدمت کی ہے، اور میرے نبی نے ایک مرتبہ بھی حضرت انس کو مارا کوئی نہیں ہے۔ لیکن سنیے، رحمت للعالمین پیغمبر کا حکم ہے کہ جب آپ کا بیٹا 10 سال کا ہو جائے، اگر وہ مسجد میں نہیں آتا، آپ اس کو مار کر کے لے کر کے مسجد کے اندر آئیے۔ مجھے دکھلائیے کتنے 10 سال کے بچے ہیں جن کو آپ ساتھ لے کر کے آئے ہیں کہ آپ نے بس یہی سمجھا ہے کہ مجھ پر جمعہ فرض ہے، نماز فرض ہے، میری اولاد کے بارے میں مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا۔ آئیے آخری بات کرتا ہوں، صحابہ کرام کی میرے نبی نے ایسی تربیت کی تھی، ایسی تربیت کی تھی۔ حضرات گرامی قدر، امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے ایک بدری صحابی کو دیکھا جو نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد نا انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور بیٹے کو بلا کر کے کہا ادھر آؤ نا، تم نے نماز کو ادا کیا ہے؟ جی ابا جی میں نے نماز پڑھی ہے۔ کیا تم نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے؟ کہا جی ابا جی میں نے جماعت کے ساتھ نماز کو ادا کیا ہے۔ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں وہ بدری صحابی غصے میں آگے، اور غصے میں آ کر کے فرماتے ادرکتا تکبیرۃ الاولی، اور بیٹا جب امام صاحب نے پہلی اللہ اکبر کہی تھی، کیا اس وقت آپ مسجد کے اندر موجود تھے؟ کیا اس وقت آپ نماز کے ساتھ موجود تھے؟ عرض کرتے ہیں ابا جی نہیں، میری تکبیر اولا رہ گئی ہے، میں نے جماعت کے ساتھ نماز تو پڑھی ہے لیکن تکبیر اولا میری رہ گئی ہے۔ اور امام صاحب فرماتے ہیں وہ صحابی اتنا اپنے بیٹے پر غصہ ہوئے، اتنا غصہ ہوئے، اتنا ان کو ڈانٹا کہ وہ بچہ رونے لگ گیا۔ جب بچہ رویا نا تو پھر باپ بھی ساتھ رونے لگ گیا۔ تو پھر باپ فرمانے لگا بیٹا اللہ کے نبی کے زمانے میں جو بندہ تکبیر اولا سے پیچھے رہ جاتا تھا نا، ہم ان کو منافق سمجھا کرتے تھے۔ بیٹا اگر میرے 100 اونٹ مر جاتے، 100 اونٹ میرے مر جاتے، مانا ہے اگر میرے 2 کروڑ کا نقصان ہو جاتا، مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا دکھ مجھے تیری تکبیر اولا کے فوت ہونے سے دکھ ہوا ہے۔ آئیے جب اس انداز کی تربیت ہوگی، لے کر کے آئیں گے اپنے بچوں کو ساتھ نماز پڑھنے کے لیے، ہاتھ کھڑا کر کے کہیں انشاءاللہ۔ اگر بچہ 2 سال کا اسے بھی ساتھ لے کر کے آئیے۔ میرے نبی نے یہی تو سکھلایا ہے۔ باہر ممالک میں آپ چلے جائیں تو وہاں بچوں کے لیے کھیلنے کی مسجد میں جگہ بنا رکھی ہے، مسجد میں ساتھ لے کر کے آئیے۔ اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ جاریہ بنائے۔ وآخر دعوانا